سب سے پہلے سر اس جنگ کے اوپر میں خدائے بزرگ و برتر کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے ہمیں کامیابی سے ہمکنار کیا۔ جناب چیئرمین، میں اس کے اندر مسلح افواج کو، ان کے چیف صاحبان کو اور تمام وہ پارٹیسپینٹس جنہوں نے اس جنگ کے اندر شرکت کی، چاہے وہ سویلین سائڈ سے بھی تھے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب چیئرمین، میں اس میں خصوصی طور پہ اپنے قائد عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے یہ جس جہاز کا ذکر یہاں پہ اکثر دوستوں نے کیا، جو پاکستان ایئر فورس کے فلیٹ کے اندر شامل ہوا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصرت اور کامیابی سے ہمکنار کیا، اس کا سہرا بھی عمران خان صاحب کو جاتا ہے۔ جناب چیئرمین، عمران خان صاحب کو میں اس لیے بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے حب الوطنی کی جو اعلیٰ مثال قائم کی، پابند سلاسل ہوتے ہوئے، ناحق قید میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کوشش کی کہ عوام کو اس بات کے اوپر راضی کریں اور عوام کا جذبہ جو ہے وہ بحال رکھیں کہ ہم یک جان یک قلب ہیں۔ اگر پاکستان کے اوپر کوئی بھی بیرونی طاقت حملہ آور ہوگی تو ہم سب اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان کی نظریے کی، پاکستان کی نظریاتی اساس کی اور اپنی باؤنڈریز کی حفاظت ہم سب مسلمان، ہم سب پاکستانی، چاہے وہ اقلیت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، مل کے کریں گے۔ جناب چیئرمین، کل جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب کا کنڈکٹ تھا، وہ بھی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ ان کی تقریر جو ہے، جس میں انہوں نے ہر مکتبہ فکر کا ذکر کیا، جنہوں نے اپنا اپنا کردار اس جنگ کے حوالے سے ادا کیا۔ جناب چیئرمین، جنگ جو ہے وہ ہمیشہ قوم کے ساتھ، قوم کے جذبے کے ساتھ مل کے لڑی جاتی ہے۔ اس جنگ کے اندر ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے شخص نے اپنی بساط، ہمت اور حوصلے کے مطابق اپنا کنٹریبیوشن کیا، چاہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ ایکٹیو تھے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے اپنا حصہ ادا کیا۔ جو ہمارے فنکار گلوکار لوگ تھے، انہوں نے ترانے بنائے، انہوں نے اپنا کنٹریبیوشن کیا۔ جو اس اسمبلی کے اندر ریزالو آپ نے دیکھا اکراس دا بورڈ، تمام پولیٹیکل پارٹیز جو یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے جو سٹینس لیا وہ آپ کے سامنے تھا، اور خصوصی طور پہ ہماری پاک فضائیہ نے اور مسلح افواج نے جو کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ بے شک آپ کو نصرت اور کامیابی سے نواز دے، لیکن اپنی کمزوریوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ ہمیں اپنا کتھارسس ضرور کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں پہ ہم سے کمیاں اور کوتاہیاں ہوئی۔ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ملک احمد خان صاحب کا، اسپیکر صاحب کا، ان کی تقریر میں نے بڑے غور سے سنی۔ الفاظ کا چناؤ بڑا نپا تلا تھا اور بڑا واضح قسم کا پیغام دیا گیا اس ہاؤس کی طرف سے۔ لیکن جناب چیئرمین، میں پوچھنا چاہوں گا کہ کل جو صوبائی کابینہ یہاں پہ غیر حاضر تھی، یہ اسپیشل ایجنڈا رکھا گیا تھا اس اجلاس کا، ان کا کردار بھی تاریخ کے اندر ضرور لکھا جائے گا کہ یہ لوگ جو قرآن کی آیت تھی سمن بکمن امیون، یہ بچپن میں ہم پڑھتے ضرور تھے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ کل ہمیں سمجھ آئی کہ یہ گونگے، بہرے، اندھے لوگ جو ہیں، ان کے دلوں کے اوپر خدا تعالیٰ نے مہر لگا دی ہوئی ہے، اور یہ حق اور سچ کی بات کرنے کی توفیق بھی رب نے ان کو نہیں دی۔ جناب چیئرمین، دوسری چیز ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان جس نازک دور سے گزر رہا تھا، جو حالات بنے ہوئے تھے، اس کے اندر سر جنگ کی ایکسپرٹیز جو ہیں، وار اینڈ ٹیکٹکس، کچھ اس سائڈ پہ بھی ہمارے فوج سے ریٹائرڈ افسران بیٹھے ہوئے ہیں، اس سائڈ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو ضروری فوج کے اندر وار اینڈ ٹیکٹکس پڑھی ہے۔ میں، آپ یا ہم میں سے کوئی بھی سیاستدان شاید اس کام کا ایکسپرٹ نہیں تھا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے جو رسپانس دینا تھا وہ ڈٹرمن کرنا، اس کا ٹائم ڈٹرمن کرنا اور انٹینسٹی ڈیفائن کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک رنگ باز وزیر جو ہم نے سیالکوٹ سے بنایا ہوا ہے، جس کو اتنا میجر پورٹ فولیو دیا تھا، اس کی آپ صرف اور صرف باتیں تو سنیں سر۔ محمود غزنوی کو کبھی وہ لٹیرا کہتا رہا، وہی موصوف جو ہے کبھی عجیب و غریب قسم کی منطقیں پیش کرتے رہے، انٹرنیشنل نیوز چینلز پہ جا کے جو حرکتیں وہ کرتے رہے۔ سائی صاحب دیکھیں، مجھے آپ کی رائے کا احترام ہے، آپ کی رائے ہے، بالکل آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اس سیشن میں اسپیکر سمیت کہ اب اس بات کا جواب ادھر سے بھی اسی لہجے میں آ سکتا ہے کہ آپ کے فلاں لیڈر نے اس جنگ کے دوران اس طرح کے جوابات دیے، اس طرح میڈیا پہ آ کے کیا۔
تو میرے خیال میں اس سے ماحول جو ہے, جو ہم کوشش کر رہے ہیں, کوشش کی حد تک ہی میں کہہ سکتا ہوں, روک نہیں سکتے کسی کو, میں بالکل آپ کو روک نہیں رہا, لیکن پھر یہ توقع رکھیں کہ اس سائڈ سے بھی آپ کے کسی بھی لیڈر کو کوٹ کر کے اس نے ان 3 دنوں کے اندر جو سٹیٹمنٹ دی ہیں وہ بھی یہاں ایوان میں جب کریں گے تو مجھے وہ اچھا نہیں لگے گا, اس لیے نہیں کہ وہ آپ کا لیڈر ہے اور مجھے اچھا نہیں لگا, مجھے اس لیے اچھا نہیں لگے گا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس 3 دنوں کے اندر ہم ایک دوسرے کی لیڈرشپ, چاہے وہ ٹاپ کی ہو یا دوسرے درجے کی, یہ ہم حساب کتاب کسی اور دن کے لیے رکھ چھوڑیں. آپ کو سیالکوٹ سے منسٹر پہ بہت اعتراض ہوگا, میری ریکویسٹ ہے کہ یہ حساب کتاب ادھر والے بھی آپ سے کر لیں گے, آپ بھی ان سے کر لیں کسی اور دن, یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے. باقی آپ اور بھی نام لینا چاہیں حکومتی ارکان کے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن پھر ادھر سے بھی اسی لہجے میں بات کی جائے گی. اور میرے خیال میں یہ میری آبزرویشن ہے کہ ان جنگ کے دنوں میں اگر نیگیٹو سٹیٹمنٹس کا کوئی موازنہ کیے جائے تو شاید ہماری قومی یکجہتی کے لیے یہ اچھا نہیں ہے. ہر طرف سے ایسی آوازیں آتی رہی ہیں. جی آپ اپنی تقریر کو وائنڈ اپ کریں. سر میری اس میں صرف گزارش یہ سن لیں کہ اگر میرے والد نے بھی ملکی سالمیت خطرے میں ڈالنے کے لیے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہوگی تو میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. تو پھر جو ہمشیرہ محترمہ ہیں انہوں نے جو کہا کہ یہ لڑائی نہیں ہو رہی, یہ نورا کشتی ہو رہی ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سر میں نے سنی نہیں ہے. اگر انہوں نے میں اگر ابھی یہ جہمر ہٹا دیں سر میری تو میں آپ کو فون کے اندر ان کی وہ تقریر آپ کو سنا سکتا ہوں, لیکن میں یہ آپ مجھے دھکیل رہے ہیں اس طرف. سر دیکھیں میری آپ اپنی جو بھی بات کہنا چاہتے ہیں آپ کو میں روک نہیں رہا, آپ کریں. میری اس میں عرض سن لیں سر, اگر انہوں نے کوئی بات غلط کی ہے تو اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. منسٹر جو ہے ڈیفنس کا وہ بڑا رسپانسبل ہوتا ہے. اگر پوری دنیا کے اندر کسی مہذب معاشرے میں یہ حرکات جو ہے منسٹر ڈیفنس کر رہا ہوتا تو اس کو سیک کر دیا جاتا, اس کو ڈیفینڈ نہ کیا جاتا. میری صرف گزارش آپ سے یہ ہے, میں پرسنل اٹیک نہیں کر رہا. یہاں پہ بیٹھ کے ہمارے اوپر تو ہر بات پہ آپ غداری کے فتوے بھی لگا دیتے ہیں. میں غداری کی بات نہیں کر رہا, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ غدار ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ فوج کو ڈیفینڈ کر سکے یا اس کے پاس اتنے بہتر آرگومنٹس نہیں ہیں تو اس کو انٹرنیشنل چینلز پہ بیٹھنے سے منع تو کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے ملکی سالمیت خطرے میں نہ ڈالے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں, میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا جس طرح ہمارے اوپر غداری کے فتوے فٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ غدار ہیں, ان کو آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائی کیا جائے. میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایک بندہ کیپیبل نہیں ہے تو اس منصب پہ نہ رکھیں. اس ماحول میں جہاں حکومت کو آپ کے اوپر 100 اعتراضات ہوں گے, لیکن یہ سائیڈ اور اسپیکر صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے اوپر وہ اعتراضات نہ کیے جائیں, وہ نکات نہ اٹھائے جائیں. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی باقی تقریر کریں اور یہ نکات کسی, میں تو کہہ رہا ہوں یہ کریں, مجھے کوئی اس میں ایشو نہیں ہے, لیکن کسی اور دن کے لیے چھوڑ دیں اس کو. چلیں ٹھیک ہے سر, میں یہی کہوں گا. چلیں جس طرح آپ بہتر سمجھتے ہیں سر. ہاں. دوسرا سر اس کے اندر یہ تھا کہ یہ رب جلیل کا فیصلہ ہے کہ جو بندہ بھی یزید کا پیروکار بن کے پانی بند کرنے کی بات کرے گا, پانی بند کر کے ظلم کرنے کی بات کرے گا, اس کو صرف شکست فاش نہیں ہوگی, وہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک ذلیل و رسوا ہوگا. یہ یزید کے پیروکاروں والا کام جو ہے مودی نے سٹارٹ کیا اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اللہ تعالیٰ نے حسینیت کو فتح دی ہے اس پاکستان کی صورت میں. یہ جیت جو ہے, یہ جیت سر پاکستان کی جیت نہیں ہے, یہ امت مسلمہ کی جیت ہے. آج تک میں اپنے بچپن سے جتنے بھی مسلمان ممالک کے اوپر حملے ہوتے دیکھتا رہا, یہ میری مشاہدے کے اندر تو پہلی بار ہے کہ کسی مسلمان ملک نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا, اپنے اوپر ہونے والے اٹیک کا اس بہترین طریقے سے جواب دیا. میں آخر میں سر ایک گزارش کروں گا, اگر وہ بھی مناسب سمجھے تو اس کو دیکھ لیجئے گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سر ہم جتنے بھی لوگ یہاں سے ملک کا نام روشن کرتے ہیں کسی سپورٹس کی فیلڈ میں, ایکڈیمکس کی اندر, کسی اور جگہ پہ, تو ہم سارے بحیثیت قوم ان کے لیے انعامات کی بارشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاک فضائیہ کے جوانوں نے اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیا, ہماری سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈالی اور انہوں نے جا کے انڈیا کے دانت کھٹے کیے, میں اپنی طرف سے والنٹیرلی جو ہے اپنی اس مہینے کی تنخواہ دینا چاہوں گا ان کو. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہاؤس سے متفقہ طور پہ قرارداد
جانی چاہیے اور یہ میسج کنوے ہونا چاہیے کہ ہم ان کو ایک ٹوکن آف اپریسیشن ہے، یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس اماؤنٹ سے کچھ نہیں بنے گا. جی بہت شکریہ. اور بہت آخری شکریہ. چیز سر ایک اور اگر مناسب سمجھیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی شہداء ہیں چاہے وہ سویلین سائڈ سے ہیں ان تمام کے لیے بھی حکومت ایک خصوصی فنڈ قائم کرے اور اس کے اندر ہم سب بھی اور پورا پاکستان جو ہے دل کھول کے پیسے ڈالے اور ان شہداء کی عظیم قربانی کو یاد کیا جائے. بہت شکریہ.